ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بلبوتے پہ انسان بلندیوں سے بلندی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ جب زندگی سے ادب نکل جاتا ہے، جب زندگی میں لحاظ نکل جاتا ہے کسی دوسرے بندے کا، تو وہ بندہ بیکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت ہی مشہور فتنہ پرور اور فتنہ اعظم جہلم مرزا انجینئر، اس نے قوم کو بے ادب کر دیا، اولیاء کا بے ادب کر دیا، انبیاء کا بے ادب کر دیا، صالحین کا بے ادب کر دیا، اور ایسا نعرہ دیا جس میں ایک لفظ تھا کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ علمی اختلافات اس کو نہیں کہتے۔ اب مجھے میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ سر بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ تو میں نے فقط اس سے اتنا سوال کیا تھا کہ مجھے بتا، یہ بابا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے؟ اپنے والد صاحب کو بابا کہہ رہے ہو؟ نہیں سر۔ میں اپنے دادا ابو کو کہہ رہے ہو؟ نہیں سر۔ اچھا پھر کس کو کہہ رہے ہو؟ کوئی گلی میں کوئی بزرگ ہے اس کو بابا کہہ رہے ہو؟ نہیں سر۔ میں کس کو کہہ رہے ہو؟ میں حضور غوث الاعظم کو بابا کہہ رہے ہو؟ داتا علی جیری رحمۃ اللہ علیہ کو بابا کہہ رہے ہو؟ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو بابا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ جو تو الفاظ تم اپنے باپ کے لیے یوز نہیں کر سکتے، وہ ان ہستیوں کے لیے تم کیسے یوز کر سکتے؟ عقائد ہونا، حاضر و ناظر ہونا، عطا کرنا نہ کرنا، مانگنا نہ مانگنا، درباروں پہ جانا نہ ماں جانا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن تمام مکاتب فکر اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ سارے لوگ کامل اولیاء تھے، یہ اولیاء اعظام تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ جب سارے مکاتب فکر اس بات کے اوپر متفق ہیں یہ سارے لوگ جو تھے بڑے بڑے اولیاء تھے، تو اس خناس نے لوگوں کو کیا دیا ہے کہ یہ شے ہی کوئی نہیں، بابے شے کوئی نہیں، فلاں شے کوئی نہیں؟ یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر جہالت ہے کہ تم لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے ادبی پروموٹ کر رہے ہو۔ ایک بچہ ہے جس کو صحیح سے نماز کا ترجمہ بھی کوئی نہیں آتا، وہ کہتا داتا کون ہوتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو ادب تھا، ملوز خاطر رکھنا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور ایسی زبانیں کھول کہتے ہیں کہ غوث کیا ہوتا ہے؟ غوث فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے، غریب نواز فقط اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے جناب والا عقیدوں والے اور ذہنوں والے اور سوچوں والے جسے ذرا علم کوئی نہیں، وہ بھی داتا صاحب کی ہستی کو بول رہا ہے، وہ بھی حضور سیدنا غوث الاعظم کی ہستی کو بول رہا ہے، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی ہستی کو بول رہا ہے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بول رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر اس بندے نے ایسا کیا کام کیا؟ اولیاء کے چرچے آج بھی جو ہے وہ ڈنکے بج رہے ہیں۔ اولیاء کے مزارات جا کے دیکھیں، یہ بھی پچھلے دنوں میں یہ جہلم میں کالا دیو شریف عرس ہوا تو پہلے سے زیادہ عوام آئی ہوئی تھی۔ کون کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ لوگوں کو متنفر کیے جا رہا ہے؟ یہ انہی لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا جو پہلے سے بگڑے ہوئے لوگ تھے، جو پہلے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، چند لوگ تھے، چند احباب تھے۔ اب اس کو جاننے والا دنیا میں کوئی ہے کوئی نہیں، اور داتا صاحب کو دنیا جانتی ہے۔ دنیا کیا جانتی ہے؟ بڑے بڑے فرشتے جانتے ہیں۔ یہ جو دیوبندی اور وہابیوں کا بڑا تھا نا مولانا اشرف علی تھانوی، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وزٹ کرنے گیا کہ بجا کے دیکھوں تو صحیح کہ داتا صاحب میں کیا ہو رہا ہے۔ جب اشرف علی تھانوی جو ہے وہ داتا صاحب پہنچا، جب قبر کے پاس پہنچا، یہ غش کھا کے نیچے گر کے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آئی تو لوگوں نے کہا جی آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو وہ اشرف علی تھانوی جو ماننے سے رہا، اس نے کہا میں نے یہاں فرشتے قطار اندر قطار دیکھے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کہ داتا صاحب کی قبر کے ارد گرد تو فرشتے کھڑے ہیں۔ خواجہ جو ہے غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جب آتے داتا صاحب کی قبر مبارک کے پاس تو اب لمبے لمبے سانس لیتے، تو مریدین کہتے ہیں حضور سارا کوٹ مٹھن کا سفر کر کے یہاں تک آتے ہیں، لمبے لمبے سانس نہیں لیتے، یہاں کے لمبے سانس کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس قبر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو میں لمبے لمبے سانس اس وجہ سے لیتا ہوں۔ یہ گمراہ کن بندہ ہے، گمراہ کن اس کے عقائد ہیں، اور گمراہ کن جو ہے اس کے نظریات ہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ پہلے ذلیل و رسوا کر کے ختم نبوت پر جو ہے وہ گستاخی رسول کا فتویٰ لگا کے اسے جیل میں ڈالا گیا، اس کے بعد سارے معاملات کروائے گی، تو یہ سراسر بے ادبی کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نام اس کا ہے ہی نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ یہ باتیں کرے۔ یہ ساری لغویات پکتا رہتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی کرتا رہے گا نا یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئے،
دہریے آئے، جو بڑے بڑے فتنے آئے وہ دنیا سے چلے گئے، مجسمی آئے، اور کون کون سا فتنہ نہیں آیا، سارے فتنے چلے گئے۔ اب یہ کیا کر لے گا؟ یہ بھی ایک وقت آئے گا، چلا جائے گا دنیا سے، بات ختم ہو جائے گی۔ کیا کر کے جائے گا؟ اس سے بڑے بڑے آئے، چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے، اب اس کا نمبر